میں ان بچوں سے ایک اور نصیحت کروں گا، کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سنی سے نفرت نہیں کرو، کسی ہندو سے نفرت نہیں کرو، کسی عیسائی سے نفرت نہیں کرو۔ نفرت کرنے والا علی کے دروازے کا بندہ نہیں ہے۔ پیار بانٹنے والا، محبتیں بانٹو، اچھائیاں دیکھو، مثبت چیزیں دیکھو۔ بھائی بریلوی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں، دیوبندی بھائیوں میں اچھائیاں بھی تو ہیں، میں ان سے کہتا ہوں شیعوں میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ تم اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہیں دیکھو۔ ایک نبی نے اپنے حواریوں سے، یعنی اپنے امتیوں کے، کوئی امت میں سے کچھ لوگوں سے، ایک کتے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس میں کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے؟ اس کے اندر کیڑے اٹھ رہے تھے، وہ جو ہے وہ زخمی تھا، اس کی بہت بری حالت تھی، تو سب نے کہا نہیں جی کوئی چیز اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حضرت فرمایا تمہیں اس کے چمکتے ہوئے دانت نظر نہیں آ رہے؟ کوئی اچھی چیز تو ڈھونڈ لو کسی کے اندر۔ میں اس آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کر نہیں بول رہا۔ حسد کرنے والے عزیزان گرامی اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، محسود کو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مجھے بتائیے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اللہ نے اور عزت بڑھا دی، اللہ نے اور ان کا احترام بڑھا دیا۔ وہ جیسے جیسے ظلم کا شکار ہوتے چلے گئے، ایسے ایسے معاشرے پر حاکم بنتے چلے گئے۔ بتائیے جتنا پیسہ علی کا ذکر روکنے کے لیے خرچ ہوا تاریخ میں، اتنا کسی اور پر خرچ ہوتا تو وہ میوزیم میں بھی نہ ملتا، لیکن جتنا آج علی کا احترام ہے معاشرے میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برابری کرنے کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اسی مسلک کا عالم اسے ٹوکتا ہے۔ ان کا احترام اپنی جگہ، مگر علی علی ہے، یعنی خود اسی کو اسی کے مسلک کا عالم کہتا ہے، علی کے برابر بات نہیں کرو۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، مگر علی کا مقام علی کا مقام ہے۔ توجہ چاہوں گا، نبی نے ایک سفر میں کسی سے کھجوریں اس نے کھلائی نبی کو، سرکار نے کھجوریں کھا کے فرمایا جب مدینے آؤ گے تو میں بھی تمہیں کھجوریں دوں گا۔ سرکار کی رحلت ہو گئی، وہ آ گیا، حضرت ابوبکر کا دور ہے، اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا مدینے آؤ گے تو کھجوریں دوں گا۔ حضرت ابوبکر نے بے ساختہ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا علی تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر نے فرمایا علی یہ کھجوریں مانگ رہا ہے، نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے آؤ گے تو کھجوریں کھلاؤں گا۔ مولا علی نے 3 مشت کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا ابوبکر یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے؟ فرمانے لگے جب میں غار میں نبی کے ساتھ تھا تو ساری رات یا اللہ کی باتیں ہوئی ہیں یا علی کی باتیں ہوئی ہیں۔ ساری رات سرکار نے مجھ سے اللہ کی بات کی ہے یا علی کی بات کی ہے، اور جو علی کی باتیں مجھ سے کی ہیں ان میں سے ایک بات نبی نے یہ فرمایا انا کفایا، میں نے کیوں کہا علی تم دے دو؟ فرمایا انا کفایا وکفا علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ عزیزو حسد، خبردار بچوں سے عرض کر رہا ہوں، حسد کسی سے نہیں کرو۔ یہ وہ بیماری ہے جو اہل بیت کے دشمنوں میں پائی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ حسد کی بنیاد پر اس آیت کی تفسیر میں مولا علی نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ محبت کیسے کسی کی حاصل کی جائے؟ سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے بابا کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے، اور قرآن سورہ مبارکہ نساء میں اللہ نے محبت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو زیادہ تر چیز رائج ہے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں والی رائج ہے، جبکہ ہونا چاہیے جو اللہ نے نسخہ بتایا ہے دونوں قرآن کی آیتیں۔ سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب جمع ہو کر، 11 بھائی جمع ہو کر کہتے ہیں اقتلوا یوسف واخوہ انا هو احب الی ابینا منا، آؤ چل کر یوسف کو اور یوسف کے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یوسف بابا کے نزدیک ہماری نسبت زیادہ قربت رکھتا ہے، بابا اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جب ہم اسے مار دیں گے تو پھر ہم ہوں گے، بابا کی محبت ہمیں مل جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر محبتیں لینی ہیں تو ان لوگوں کو رستے سے ہٹا دیا جائے جن سے محبت ہو رہی ہے، پھر وہ ہٹ جائیں گے تو پھر ہم آگے آ جائیں گے۔ یہ قرآن میں کچھ لوگوں نے سوچا تھا ایسا، اور ایسا کرنے کے لیے چلے گئے حضرت یوسف کو مارنے کے لیے، یعنی کسی کو ہٹا کر
کسی کی جگہ، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کر خود بیٹھنے سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اسے ہٹا کر خود بیٹھوں گا تو مجھے وہ مقام مل جائے گا، اس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ تم کسی کو ہٹا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہر شخص اپنی روٹی مقدر میں لے کر آیا ہے، ہر شخص اپنا مقام اللہ سے لکھوا کر لایا ہے۔ کوئی کسی کی روٹی نہیں کھاتا، کوئی کسی کی جگہ نہیں جاتا۔ یہ ایک طریقہ، قرآنی طریقہ قرآن میں بیان ہوا، قرآنی تو نہیں لیکن قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ایک طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تم ایمان اپنا پکا کرو اور کردار اپنا مضبوط بناؤ۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، تو پھر لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اللہ ڈالے گا۔ تم اپنا ایمان مضبوط کرو اور تم اپنا کردار مضبوط کرو۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو ڈالے گا۔ جب یہ آیت کسی نے مولا کے سامنے تلاوت کر کے پوچھا کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے، مولا مسکرائے فرمایا ہم اہل بیت کی شان میں ہیں۔ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں مضبوط کرنے والا اللہ ہے۔